الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر لي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. ہمارے آج کے میزبان، محبت بری دعوت دینے والے بھائی ملک ارشد صاحب، کافی عرصے سے ان کی ایک محبت اور عقیدت تھی کہ آپ آئیں. میں نے تو معذرت کی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بہر صورت آپ کی حاضری ضروری ہے. تو الحمدللہ آج وہ موقع اور وہ وقت آ گیا کہ ہم ایک دوسرے کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. یقیناً وقت تو میرا تھا ظہر کے بعد، لیکن کیا کیا جائے، وہ عصر کے بعد اور ابھی مغرب ہونے والی ہے اور میرے سامنے سفر بھی ہے. تو جو ذہن میں ایک مضمون تھا کہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا، وہ بات تو رہی اپنی جگہ. اب چند باتیں عرض کروں گا اور آپ کی خالص توجہ کا طلبگار رہوں گا. اس دنیا میں محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں، رحم دلیاں ہیں، پیار ہیں. اور اس محبت اور رحم دلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کو بیٹے سے، بیٹی سے کتنی ہمدردی، کتنا پیار ہوتا ہے. بلکہ اگر انسانوں سے ہٹ کر آپ حیوانوں میں بھی دیکھیں تو ایک چڑیا اپنے بچوں سے کتنی پیار اور محبت اور ہمدردی رکھتی ہے.
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم راستے پر تھے، ایک چڑیا اپنے بچوں سے غافل تھی، ہم نے موقع پایا اور اس کے بچے پکڑ لیے۔ جو ہی چڑیا کو پتہ چلا کہ میرے بچے پکڑے گئے، وہ فضا سے ایک دم نیچے کی طرف اترتی ہے اور پروں کو زمین پہ آ کے دے مارتی ہے، ڈرتی بھی نہیں ہے، بار بار وہ ایسے کر رہی ہے کہ بچے میرے دیے جائیں۔ یہ نظارہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ نے چڑیا کی اس بے قراری کو دیکھا تو فرمایا من اوجعہا، کس نے اسے دکھ دیا ہے، اذیت دی ہے اس کے بچے کی وجہ سے، چھوڑ دو اس کے بچوں کو۔ تو دیکھیے ایک بچے کو، چڑیا کو اپنے بچے سے کتنا پیار اور ہمدردی ہے۔ پھر دنیا میں آپ محبتیں سمیٹتے جائیں، گنتے جائیں، جس کے دل میں جتنی محبتیں اور ہمدردیاں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ ساری اکٹھی کر کے ایک طرف رکھیں۔ جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت اور ہمدردی ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہمدردی ہے۔ اب اس محبت اور ہمدردی کو دیکھیے جو قرآن نے بتائی ہے، پھر اپنے اپنے ضمیر میں جھانکیے کہ ہماری محبت کتنی ہے، ہمدردی کتنی ہے، لگاؤ کتنا ہے، تابعداری کتنی ہے۔ ہر بندے کے سامنے اس کا ترازو نامہ اعمال سامنے آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سورۃ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، رسول، تنوین تعظیم کی ہے، شان والے رسول، عظمت والے رسول، مقام والے رسول، اور تنوین تعظیم فعل مجیت کے بعد آئی ہے، یعنی ڈبل تعظیم والے پیغمبر آ گئے ہیں، ڈبل شان والے پیغمبر آ گئے ہیں۔ اتنی شان والے پیغمبر آئے ہیں کہ وہ چلتے تو جس زمین پہ وہ قدم رکھتے ہیں اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے، وہ جس شہر میں جاتے ہیں اللہ اس شہر کی قسم اٹھانے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی شان والے پیغمبر، اتنے مقام اور رتبے والے پیغمبر آ چکے ہیں۔ رسول، تنوین تعظیم کی ہے، اتنی شان والے پیغمبر کہ ان کا چہرہ آئے قرآن والضحیٰ کہہ دے، ان کے بال آ جائے قرآن واللیل کہہ دے۔ اتنے شان والے پیغمبر، ان کا سینہ آئے قرآن علم نشرح لکا صدرک کہہ دے، ان کی رفعتیں آ جائیں تو قرآن کہے ورفعنا لکا ذکرک۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس کی نہیں، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ میں بھلے یہ آپ اپنا رسول، شان والے مقام والے رسول آ چکے تمہارے پاس، اتنی عظمت والے، اتنے مقام والے کہ آج صدیاں گزر چکی ہیں، آپ کے تذکرے جاری ہیں، آپ کی تعریفیں جاری ہیں، شاعری شعراء شاعری میں لگے ہوئے ہیں، مقررین خطبات میں لگے ہوئے ہیں، ثنا خان اپنے انداز سے لگے ہوئے ہیں، ہاں ادیب اپنے انداز سے لگے ہوئے ہیں، تحریر میں، تقریر میں، مقالوں میں، شاعریوں میں، لیکن قربان جاؤں قیامت تک شعراء لگے رہیں گے،
لیکن جو میرے محمد کے شاعر حسان بن ثابت نے کہا ہے وہ تو کمال ہی کر دیا. سامنے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب کے لوگ اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہیں, اپنے بڑیروں کی تعریفیں کرتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف میں کچھ کہوں کچھ بولوں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ میں کیسے کہوں, میں بیٹھا ہوں, تم میرے منہ پہ تعریفیں کر. اللہ کے پاک پیغمبر نے ابھی جواب نہیں دیا کہ اللہ نے فوراً جبریل بھیج دیا. فرمایا جبریل جا اور میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے کہ پہلے تو حسان کی چاہت تھی, اب میں اللہ کی بھی یہی چاہت ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ حسان بولے, اور تائید جبریل سے کر دی. نبی کریم نے فرمایا قم یا حسان, او میرا حسان اٹھ, ایدک اللہ بروح القدس منہ, اللہ نے تیری تائید جبریل بھیج کے کر دی ہے. حسان اٹھتے ہیں, سامنے آتے ہیں. اٹک کے رہنے والوں, بندرگاہوں کے رہنے والوں, کیا منظر ہوگا, حسن مکمل, حسن اتم, ایسا حسن کہ اس جیسا حسن نہ آیا ہے نہ آئے گا. اتنا حسین پیغمبر, فخر الرسل پیغمبر, سرتاج انبیاء سامنے بیٹھے ہیں. حسان سامنے دیکھتے ہیں اور اس وقت شعر کہتے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں, پہلے اس شعر سے پہلے آپ کا اور میرا عقیدہ بھی ٹھیک کر دیا, اور کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. او کائنات کے لوگوں, مت کہ کوئی سمجھے کہ حسان کی شاعری سے پیغمبر کو کمال مل رہا ہے, مت کہ کسی کے خیال میں آئے میرے قصیدوں سے پیغمبر کو مقام مل رہا ہے. نہیں نہیں, میرے قصیدے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں, میرے قصیدے کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا, لیکن جب میرے قصیدے کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہو گئی تو نبی کی ذات میں وہ کمال ہے کہ نبی کے کمال سے میرے قصیدے, میری شاعری کو کمال مل گیا. میری شاعری سے نبی کو کمال نہیں ملا, بلکہ نبی کی ذات کے کمال کی وجہ سے, حسن کے کمال کی وجہ سے, مرتبے کے کمال کی وجہ سے میری شاعری کو کمال مل گیا ہے. مت کہ کوئی سمجھے ہم تعریفیں کر رہے ہیں, ہم لکھ رہے ہیں, ہم کیا لکھیں گے, ہم کیا بول سکیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے, نبی کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اردو میں ترجمے کیے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہو یا تعریف کی جائے, یہی معنی کرتے ہیں اردو میں. لیکن کیا کریں, اردو کا دامن ہی تھوڑا ہے. عرب کی جتنی بولیاں ہیں یہ ساری محدود ہیں. یہی وجہ ہے کہ عرب اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں, باقی ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے عجم کا معنی کیا ہوتا ہے, گنگا, چاڑا. وہ ساری دنیا کو چاڑا کہتے ہیں, یعنی الفاظ ہی نہیں ہوتے. اور واقعی جب ہم کسی کی تعریف میں کہتے ہیں جی میرے پاس آپ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں, واقعی کم ہے. اور پھر تعریف بھی اس ہستی کی, تو یہ اردو کی کمی ہے. باقی نام کا معنی کرنے لگاؤں جھوم جاؤ گے. اللہ اکبر. محمد کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم معنی کیا ہے امام اصفہانی نے. وہ کہتے ہیں
امام راغب نے معنی کیا ہے محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف در تعریف، تعریف کے بعد تعریف، تعریف کے بعد تعریف کی جائے۔ عالم ارواح میں تعریف ہو، عالم برزخ میں تعریف، عالم دنیا میں تعریف، آسمانوں میں تعریف، زمین میں تعریف، فضا و خلا میں تعریف، تورات انجیل زبور میں تعریف، صحیفوں میں تعریف، کبھی آدم کے تذکروں میں، کبھی موسیٰ کی تقریروں میں، کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں، تعریف در تعریف ہوتی ہو اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ کرتے جائیں لوگ تعریفیں، ختم نہ ہو تو کوئی کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن قربان جاؤں، حسان کہتے ہیں ما امدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، اور کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، میری آنکھ بھلا کہاں دیکھتی، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے گویا کہ آپ سے پوچھ کے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ اللہ عجیب بات، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اللہ نے ہم سب کو بنایا اپنی مرضی سے، کیا اپنی مرضی سے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری صورتیں تصویریں بنائی ہیں، کیف یشاء جیسے اس نے چاہا، اس کی مرضی تھی۔ لیکن حسان کہتے ہیں اللہ کے محبوب، جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ انکا قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو آپ کی مرضی منشا کے مطابق پیدا کیا ہے۔ علماء بیٹھیں، خلقت ماضی ہے اور تشاء مضارع ہے، ماضی گزرا ہوا زمانہ مضارع مستقبل کے لیے آتا ہے۔ یہ کیوں؟ اسے شاعری کی زبان میں کہتے ہیں صنعت تضاد، مختلف زمانے گھیرے، ماضی مستقبل۔ اچھا، اس میں کمال کیا ہے؟ کمال کہتے ہیں حسان، کمال یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ جوانی چڑھتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، جوانی کے بعد وہ پھر اپنی بناؤ سنگار میں لگتا ہے۔ جب تک جوان نہ ہو تو ماں مار کے منہ دھوتی ہے، پورا سال بھی اگر بچے کو غسل نہ دو تو وہ کہے گا، یہ نہیں کہے گا مجھے غسل دو، کہے گا میں کرنا ہی کوئی نہیں، مار مار کے منہ دھوتی ہے، مار مار کے ماں جو ہے روتا ہے، چلا کے اس کو کپڑے تبدیل کراتی ہے۔ اب وہی بچہ ہے، جوانی آیا، اب وہ دن میں دو دفعہ بھی چینج کر رہا ہے سوٹ، اب وہی بچہ ہے۔ اب جب وہ غسل خانے سے نکل کے شیشہ دیکھتا ہے نا تو گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، پھر بناتا ہے، دائیں بائیں سنوارتا ہے، پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر ترچھی نظر سے یوں دیکھتا ہے، پتہ نہیں میرے جیسی کوئی ہے کہ نہیں،
ہیں؟ پھر وہ دیکھتا ہے پتہ نہیں مجھے کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور کبھی کبھی شیشہ دیکھتے دیکھتے کہتا ہے کاش یہ میرا نک جڑا ہے نا ذرا پتلا ہو گیا، کاش ہونٹ سرخ گلابی ہوتے، رخسار میں یہ چمک ہوتی، کاش یہ آبرو موٹے موٹے نہ ہوتے میری طرح، باریک کمان کی طرح ہوتے، اپنے اندر کچھ نہ کچھ اس کو کمیاں نظر، میں آنکھیں ایسی ہوتی تو اچھا، کان ایسے ہوتے، ماتھا ایسے ہوتا، یوں ہوتا۔ یہ بندہ کب سوچتا ہے؟ جوان ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ کاش میں ایسے ہوتا۔ حسان کہتے ہیں اللہ کے محبوب آخر آپ ہی انسان تھے، آپ کو بھی رب نے بنایا ہے، آپ نے بھی جوان ہونا تھا، آپ نے بھی تو آئینہ دیکھنا تھا، آپ نے جوان ہونے کے بعد دیکھنا تھا۔ آپ اس وقت جو کہتے کہ کاش میں ایسے ہوتا، کاش میرے رخسار ایسے ہوتے، آپ نے چاہنا تو مستقبل میں جا کے تھا، لیکن اللہ نے آپ کے چاہنے سے پہلے ہی آپ کو ایسا بنا دیا کہ اگر آپ جا کے چل کے دیکھیں بھی تو آپ اپنے چہرے کو دیکھنے کے بعد یوں ہی کہیں گے اللہ کہ مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے تو نے مجھے بنایا ہے۔ واقعی آپ نے مجھے ایسا بنایا ہے جیسے میری چاہت تھی۔ اتنا حسن و جمال والا پیغمبر، اتنے کمال والا پیغمبر، رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ بندر والو خدا را ذرا محبت کی جھلک، ہمدردی تو دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتی ہے میرے نبی پر وہ چیز، وہ بات جو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ کاش آج امت اس چیز کو سمجھ جائے۔ پتہ ہے کیا کہہ رہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتی ہے ان پہ، ما عنتم، جو تمہیں تکلیف میں ڈالے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ بھنڈر والو آج سن کے جانا، ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، ہو سکتا ہے پھر یہاں نہ بیٹھیں، عرش کے سائے میں اللہ میں اکٹھا فرمائے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت تکلیف ان پہ ناگوار گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، گوارا کر لیتے ہیں، لیکن امت کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ خود کئی دن کا فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ خود پوری رات کھڑے ہیں، حتی تشققت قدماہ وتورمت، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اتنا لمبا قیام ہے، لیکن امت کے لیے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، چوتھی رات نہیں نکلے۔ صحابہ انتظار میں آپ نہیں نکلے۔ اگلے دن پوچھا اللہ کے محبوب بتلائیے تو صحیح، 3 رات آپ نے قرآن سنایا، ہم نے آپ کے پیچھے رمضان میں تراویح میں قرآن سنا، بڑا مزہ آیا، چوتھی رات آپ نکلے نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا چوتھی رات اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ اس میں ہمدردی کا پہلو دیکھیے نا، کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اگر تراویح فرض ہو جاتی پھر کوئی چھٹکارا نہ تھا، اور فرض ہو جاتی، اگر کسی بیمار سے 3 دن قضا ہو جاتی تو چوتھے دن کتنی پڑھنی پڑتی تھی؟ 60 تو قضا موڑتا اور 20 اور کر دو تو پھر کوئی پڑھ سکتا تھا؟ کوئی ہمدردی اتنی کہ عبادت میں بھی آپ کی مشقت گوارا۔ اور ایک مثال اور دینے لگاؤں،
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہنچتے ہیں، مسجد اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، سارے آسمانوں سے اوپر چلتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے حضور ہم کلامی گفتگو ہوتی ہے، تحفے ملتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، میری طرف سے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے کے چلے جاؤ۔ آپ کو منظور ہوگا وہ تحفہ کہ نہیں ہوگا؟ آسمانوں پہ بلا کے، عرش پہ بلا کے جو تحفہ دیا جا رہا ہے امت کے لیے لے جائیے۔ کیا تحفہ؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ صحیح بخاری کتنی؟ 50 نمازوں کا تحفہ لے جائیے امت کے لیے۔ آپ نیچے آتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے محبوب کیا ملا؟ فرمایا اللہ کے کلیم 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے مل گیا۔ کلیم اللہ کہنے لگے میری امت کے لوگ طاقتور بھی تھے، وہ نہیں پڑھ سکے، 50 نمازوں کا تحفہ تو بڑا قیمتی ہے وزنی، ذرا ہلکا کروا لیجئے، ہلکا کروا لیجئے۔ نبی علیہ السلام پھر جاتے ہیں، اللہ امت کمزور ہے، فرمایا 5 کم کر دی ہیں۔ پھر آتے ہیں، کلیم اللہ کہتے ہیں مزید کم کروا لیجئے، پھر جاتے ہیں 5 اور کم ہوتی، یہاں ہوتے ہوتے آخر میں کتنی رہ جاتی ہیں؟ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ جب پھر آتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور بات بتلا دوں، 50 سے جب 5 رہی ہیں تو چکر کتنے لگے ہوں گے؟ 9 چکر لگے ہیں۔ تو پھر میں کہوں جہاں کوئی نہیں جا سکا وہاں میرا محبوب 9 دفعہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، 9 دفعہ آپ کا چکر لگا ہے۔ اچھا، جب آتے ہیں کلیم اللہ کہتے ہیں اور کم کروا لو۔ بینڈر والوں کے دل میں بھی آئے گا یار ایک چکر اور لگا دیتے نا، 5 میں سے ایک ہی رہ جاوے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے کلیم بس اب مجھے بھی حیا آتی ہے، اللہ کہ 50 سے 5 رہ گئیں، اب مجھے بھی حیا آتی ہے، بس یہی کافی ہے۔ آپ روانہ ہونے لگتے ہیں، جب نبی کے دل میں اتنی ہمدردی ہے تو رب العالمین کی محبت کا اندازہ بھی دیکھ لیجئے۔ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر میری بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، میری بات تبدیل نہیں ہوتی، جا کے اپنی امت سے کہہ دیجئے وہ پڑھتے 5 رہیں میں لکھتا 50 جاؤں گا۔ وہ 5 پڑھیں لکھے کتنی جائیں گی؟ 50 لکھی جائیں گی۔ ہمدردی محبت کی اس سے بڑھ کے کوئی انتہا کہاں ہو سکتی ہے؟ کسی ماں کے دل میں اتنی محبت اولاد کے لیے کہاں، کسی والد کے دل میں اتنی محبت کہاں ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ اب یہ تحفہ اتنا قیمتی جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر 9 دفعہ گئے آئے، کتنی دفعہ؟ اتنا قیمتی تحفہ۔ اب میرے اور آپ میں سے کئی آدمی یہ سوچیں کہ ہمارے پاس اس کی کیا قدر ہے۔ مسجدیں خالی، بازار بھرے ہیں، 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، کسی کو پرواہ بھی نہیں کہ بلاوا کس کی طرف سے۔ اور پھر یہ تحفہ بھی وہ تحفہ ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں رکھی گئی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ غلامی رسول میں 5 وقت با جماعت نماز بھی قبول ہے۔ آپ کی یہ مسجد آباد ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا اور اس پہ اور بھی کئی مثالیں ذکر کرتا، لیکن کاش کہ وقت کا دامن تھوڑا ہے اور زندگی نے وفا کی۔ پھر آئیں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے۔ چونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے تو اس لیے میں زیادہ ٹھہر نہیں سکتا، بس آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری حاضری قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ کسی کی پریشانی ہے اللہ آسانیوں میں بدل دے، کوئی غم میں ہے اللہ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے، اللہ تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اللہ کوئی بے روزگار ہے حلال روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور ان کی زبان مبارک سے شفاعت نصیب فرما۔ اللہ جب موت کا وقت آئے کلمہ شہادت نصیب فرما، خاتمہ ایمان کامل پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔